قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا، ہم نے ہر انسان کو مکرم بنایا، ہم نے ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو آبرو پیدا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم ہی کو ہیں جس نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا سفر طے کر سکے اور خشکی میں بھی سفر طے کر سکے۔ یہ صلاحیت انسان کو ہم نے دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، زمین ہماری مخلوق ہے، آسمان ہماری مخلوق ہے، چاند ستارے دریا درخت پرندے حیوان انسان سب ہماری بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ لیکن ان ساری مخلوق میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے ساری مخلوقات پر جسے برتری دی ہے وہ ہے انسان۔ ہم نے انسان کو ہر ایک سے افضل بنایا اور ہم نے انسان کو ہر ایک سے برتر پیدا کیا۔ آیت کریمہ کا انتخاب اس سال کے عشرے کے لیے اس لیے کیا ہے کہ اس سال کے عشرے کا عنوان رکھا ہے زندگی میں اخلاق کا کردار، یعنی ایک انسان کی زندگی میں اخلاق کا کردار کیا ہوتا ہے، اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، جس میں اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہونے کی بنیاد پر افضل ہے، یا نہیں اس کے برتر ہونے کا کوئی معیار بھی ہے کہ اگر وہ معیار پائے گئے تو انسان افضل ہے، اور اگر وہ معیار نہ پائے گئے تو انسان افضل نہیں۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہر مخلوق سے افضل پیدا کیا، وہیں پہ قرآن کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی کہے گزرے۔ ابھی تو قرآن نے کہا انسان
سے افضل ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اور کہیں کے اوپر قرآن کچھ لوگوں کے لیے کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال سوکھی لکڑیوں کی طرح ہے جسے دیوار سے ٹیپ لگا کر کے رکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نے انسان کو تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے تو کوئی وجہ ہوگی جس وجہ کی بنیاد پر انسان افضل. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان افضل؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان کے یہاں کمالات پائے گئے تو انسان افضل. لیکن اگر انسان کے یہاں کمال نہ پایا گیا، اگر انسان کے یہاں طہارت نفس نہ پائے گئے، اگر انسان کی زبان اچھی نہ رہی، اگر انسان کے یہاں ہمدردی کا جذبہ نہ پایا گیا، اگر انسان کے یہاں دوسروں کی محبت نہ پائی گئی، اگر انسان کے یہاں قربانی کا جذبہ نہ پایا گیا، اگر انسان کے یہاں وفاداری نہ پائی گئی، تو ایسے انسان کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. جس انسان کے یہاں قربانی کا جذبہ نہ پایا جائے، جو انسان طہارت نفس کا مالک نہ ہو، ایسے انسان کو تو قرآن جانور کہنے کے لیے بھی تیار نہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہی انسان افضل ہوگا اور وہی انسان سب سے بہتر ہوگا جس کے یہاں کمالات پائے جائیں. جس انسان کے یہاں کمال پایا جائے گا وہی انسان افضل ہوگا. لیکن کمالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے ہوتے ہیں کمالات؟ کمالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ بھی کمالات کہتے کسے، پر اتنی بات تو ضروری سمجھتا ہوں کہ کمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں کمال ہیں پر انسان کے اختیار میں نہیں. مثال کے طور پہ اچھا گھرانہ، اچھا خاندان، اچھے ماں باپ اور انسان کا خوبصورت ہونا، یہ بھی کمال ہے. پر یہ وہ کمال ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں. یہ ایک کمال ہے. لیکن دوسرا کمال وہ ہے جو انسان کی روح سے مربوط ہے. بہت توجہ کریے گا. عنوان گفتگو یہ ہے کہ زندگی میں اخلاق کا کردار کیا ہے. اگر زبان اچھی ہے، اگر لوگوں کے ساتھ ہمدردی پائی جاتی ہے، اگر دوسرے کی محبت ہے، اگر اللہ کی قدردانی کرتا ہے انسان، نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس کا انسان کی زندگی میں کیا اثر ہوگا؟ یہ اور طلب بات ہے. بس کچھ کمالات وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، جیسے میرا گھر، میرا گھرانہ، میرا خاندان. پر کچھ کمالات ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں. وہ کون سے کمالات ہیں؟ وہ کمالات ہیں جو انسان کی روح سے مربوط ہیں. جو انسان کی روح سے مربوط ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک انسان کا پرہیزگار ہونا، ایک انسان کا متقی ہونا، ایک انسان کا سخی ہونا، ایک انسان کا صاحب اخلاق ہونا، ایک انسان کی زبان کا اچھا ہونا، ایک انسان کے یہاں قربانی کا جذبہ پایا جانا، یہ سارے کمالات وہ ہیں جو انسان کی روح سے مربوط ہیں. اور انہی کمالات کی بنیاد کے اوپر انسان صاحب کمال بنتا ہے. جو جتنا پاکیزہ ہوگا، جس کے یہاں جتنی طہارت نفس پائی جائے گی،
اتنا ہی وہ انسان صاحب کمال بنتا چلا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے اپنے لفظوں میں یوں کہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پاک ہو۔ یہ قرآن کی واضح لفظ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محترم وہ انسان ہے جو جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ محترم ہوگا، اور جو انسان جتنا زیادہ صاحب کمال بنتا چلا جاتا ہے ایسے بندے پہ خدا فخر کرتا ہے، اور قرآن میں فخر کرتے ہوئے کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ خدا کتنا عظیم ہے جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا کی کہ وہ انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کی فکر کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اخلاق اور کردار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب انسان اپنے کیریکٹر کو سدھارتا ہے تو خالق اس پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ خدا بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور کتنی عظیم مخلوق اس خدا نے پیدا کی۔ لیکن قرآن نے ایک بات کہی کہ صاحب کمال بندے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں بہت کم ہے۔ صاحب کمال بندے جن کی روح پاک و پاکیزہ ہو، جو کیریکٹر کے دھنی ہوں، وہ بہت کم ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ میرے بندوں میں جو صاحب کمال ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اتنی بات تو دو باتیں اب تک عرض کر چکا آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کو سب سے افضل پیدا کیا گیا، یہ پہلی بات، لیکن افضلیت کا معیار کمال ہے۔ جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بلند مرتبہ ہوگا۔ اچھا، کمال بھی ایک سوال پڑھے گا محمد اور آل محمد۔ ایک اور سوال پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ بس انسان کو سب سے افضل پیدا کیا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہی لوگ افضل ہیں جو صاحب کمال ہیں، جن کی روح جتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ اتنا ہی صاحب کمال اور بلند مرتبہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھا، لیکن قرآن نے تیسری بات کہی کہ میرے پاک و پاکیزہ بندے کم ہیں، وہ قلیل من عبادی الشکور۔ اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے مرد افضل ہے یا عورت؟ مرد ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے اور عورت ہونا مست ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سوال، ہر انسان کیا دو چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ دو چیزیں، ایک ہے جسم اور دوسری چیز کا نام ہے روح۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میل اور فیمیل، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ بتائیں، جسم مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، جسم میل اور فیمیل ہوتا ہے، یا روح میل اور فیمیل ہوتی ہے؟ جی، جسم میل اور فیمیل ہوتا ہے، روح میل اور فیمیل نہیں ہوتی۔ اور اخلاق کس سے مربوط ہے؟ جسم سے یا روح سے؟ روح سے مربوط ہوتے ہیں۔ کردار کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہوا کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھوں گا، مرد عورت سے بہتر ہے، برتر ہے، یا عورت مرد سے برتر ہے؟ کون؟ جس کے یہاں توجہ کریے گا، جس کے یہاں کمال پایا جائے گا، کمال کا تعلق کس سے؟ جی، جس میں سے یا
اخلاق کا تعلق روح سے ہے. جس کی روح جتنی پاک و پاکیزہ ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہی صاحب کمال کہا جائے گا، وہی بلند مرتبہ کہا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی روح جتنی پاک و پاکیزہ ہو جائے، جو تقوی کے اعتبار سے، جو پاکیزگی کے اعتبار سے جتنا اوپر چلا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. کچھ لوگ سمجھتے سماج و معاشرے میں کہ ہم مرد ہیں تو ہم برتر ہیں، ہم مرد ہیں تو ہم افضل ہیں. ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. کمال کا تعلق روح سے ہے. جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی صاحب کمال ہوگا، اتنا ہی بلند و مرتبہ ہوگا. بس 3 باتیں اب تک عرض کر چکا. انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات، افضلیت کا معیار روحی کمالات، جو جتنا پاک ہوگا اتنا ہی برتر ہوگا. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ لیکن خدا کے صاحب کمال بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہے. مگر ہر انسان کو صاحب کمال بننے کی دعوت دی گئی. اب آپ کمالات کسے کہتے ہیں، یہ چوتھی بات. مولانا یہ بتائیے کمالات کسے کہتے ہیں. اب میں اسی کے اوپر گفتگو کروں گا. اور عنوان گفتگو یہ ہے کہ اخلاق کا زندگی میں کردار کیا ہے. اخلاق کا زندگی میں کردار کیا ہے. اخلاقی کمالات کی طرف وضاحت کریے نا. اخلاقی کمالات کسے کہتے ہیں، ایک ایک بات کو توجہ کریے گا. سب سے پہلی بات، انسان کے قلب میں دوسرے کی نفرت نہ پائی جائے، دشمنی اور عداوت کا نہ ہونا، یہ بھی ایک اخلاقی صفت ہے. کسی سے بغض نہ کرنا، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. کسی کی غیبت نہ کرنا، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. جھوٹ نہ بولنا، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. ہمیشہ سچا بن کے جینا، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ بھی ایک اخلاقی صفت ہے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو صدقہ دیا جائے، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. کسی کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ بھی اخلاقی صفت ہے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، یہ سارے انسان کے کمالات ہیں. اب جو توجہ کریے گا، انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے ایک چیز بہت ہے، اسے کہتے ہیں رزق. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر رزق مال و دولت ہے تو انسان کی زندگی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایک چیز کا نام ہے رزق. رزق کا بھی اخلاق سے بہت گہرا تعلق. رزق کا کس سے تعلق ہے؟ اخلاق کے. میری زبان سے میرے رزق کا تعلق ہے، میری پاکیزگی سے میرے رزق کا تعلق ہے، میرے حسن سلوک سے میرے رزق کا تعلق صرف دوڑنے بھاگنے سے نہیں ہے. رزق و روزی کا تعلق صرف کام کرنے سے نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، رزق کا تعلق میری پاکیزگی سے بھی ہے، رزق کا تعلق میرے اخلاق سے ہے، رزق کا تعلق میری نیکی سے ہے. اچھا، تو ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ مولانا رزق تو بٹا ہوا ہے، رزق تو بٹا ہوا ہے، جس کا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی رزق ملے گا. رزق 2 طرح کا ہے، بہت توجہ کریے گا. رزق بھی کتنی طرح کا ہے؟ 2 طرح کا. کچھ رزق ایسے ہیں جو لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، معین ہے، وہ مل کے رہے گا، وہ انسان کو مل کے رہے گا. لیکن قرآن نے ایک اور رزق کی بات کی ہے، کہا وہ رزق اس کی کوئی حد نہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے. پر اس رزق کو
پانے کے لیے تمہیں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وسیلہ کیا ہے بہت توجہ کریے گا. بس اب تک اخلاق کا رزق سے بڑا گہرا لا دیتا ہے. اور رزق بھی کتنی طرح کا ہوتا ہے جی؟ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک رزق ہے معین محدود لمیٹڈ، اور دوسرا رزق کیا ہے؟ ان لمیٹڈ، جو معین نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ کہاں سے آپ نے کہا کہ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. مسلسل قرآن کی آیت آپ نے سنی ہوگی. ان اللہ یرزق من یشاء، یرزق ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کو تنگ کر دیتا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کبھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور کبھی رزق کو انسان کے لیے کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے. یہ ایک آیت ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقدیر نہیں ہوا یقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا. یہاں کے اوپر بھی رزق کے دروازے کو کھولنے کی بات کہی گئی. کہ ایک آیت آپ کے خدمت میں ہو گیا. دوسری آیت قرآن نے یہ کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کی قدردانی کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے. کہاں پہ اضافہ کرے گا؟ یہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ قرآن مجید نے نہیں بتایا. آپ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کی قدردانی کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے. یہ اللہ کہاں بڑھائے گا؟ کہا دنیا میں بھی اضافہ کریں گے اور آخرت میں بھی اضافہ کریں گے. یہ 2 آیتیں ایک سلمان پڑھے گا محمد آل محمد. تیسری آیت پڑھوں، یہ قرآن مجید کی آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے کہ رزق کتنی طرح کا ہوتا ہے جی؟ 2 طرح کا. معین رزق جو مل کے رہے گا، لیکن ایک رزق ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس رزق کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسی رزق کا اخلاق سے تعلق ہے، اسی رزق کا اخلاق سے تعلق. بس قرآن کی ایک آیت میں کہا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا، جس کے لیے چاہتا رزق کے دروازے بند کر دیتا. دوسری آیت کہتی اگر قدردانی کرو گے تو رزق میں اضافہ کر دیں گے. کہاں اضافہ کریں گے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تیسری آیت للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، جو لوگ لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے گا. وزیادۃ، اور زیادہ بھی ہم دیں گے. توجہ کریے گا، یعنی جو لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ہم ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دیں گے. وزیادۃ، اور ہم انہیں زیادہ بھی دیں گے، زیادہ بھی دیں گے. اتنی بات تو اور بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں پورا ان کا بدلہ دے گا. لیکن پھر قرآن کہتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، انہیں ایکسٹرا بھی رزق دے گا، انہیں ایکسٹرا رزق دے گا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح لے آئے ان کو تو ان کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ملے گا اور زیادہ بھی اللہ دے گا. یہاں تک بات ہوئی. یہ جو فضل کہہ رہا ہے قرآن وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنا فضل دے گا. یہ ہے کیا چیز؟
روایت کے بعد اتنی جب آیات پڑھی تو ان آیات نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا کچھ رزق ایسے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، پر اس کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ روایت نے بتایا ان للہ فضولا من رزق، اللہ کے پاس کچھ اضافی رزق ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا بس انو من فضلے، وہ جو اضافی رزق ہے نا اسے خدا سے مانگا کرو، خدا کی بارگاہ میں طلب کیا کرو۔ اب اسی اضافی رزق کی بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ کریے گا، وہ طلب کیسے کیا جائے؟ کہا اگر رزق پانا چاہتے ہو تو پہلی چیز، بہت توجہ کریے گا، پہلی چیز اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کرو۔ کہا اپنے عزیز و اچھا رزق پانے کے لیے، کہا وہ جو جس رزق کی کوئی حد نہیں ہے نا اس کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلا راستہ یہ ہے، پہلا راستہ کیا ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو۔ آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، اگر عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، سنا ہے یا نہیں سنا؟ اگر دو گے تو پاؤ گے۔ آپ بہت اسی فلسفے کو قرآن نے کہا ہے، اگر خدا کا انلمیٹڈ رزق پانا چاہتے ہو تو اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا پہلے تم دوسروں کو دو۔ جو کر رہے ہیں آپ اخلاقی تقاضا ہے انسان کا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں اور اسی سے مربوط روایت پڑھتا ہوں، جس سے واضح اندازہ ہو جائے گا کہ اخلاق کا انسان کی رزق و روزی میں کتنا گہرا راز ہوتا ہے۔ من حسنا برہ اہل بیتہ، جو اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ۔ فیملی کسے کہتے ہیں؟ فیملی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گھر اور ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ کیا کہا؟ ایک ہے گھر اور ایک ہے گھرانہ۔ گھر کس کو کہتے ہو، گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں میں فرق ہے۔ میاں بیوی بچے، اس کو کہتے ہیں گھر۔ اردو میں جب گھر بولا جائے تو کہتے کو شامل ہوتا ہے، جی کہتے کو میاں بیوی اور بچے اس کے، یہ ہوتا ہے گھر۔ لیکن گھرانہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے چچا، اس کے بھائی، اس کے ماموں، اس کی پھوپھی۔ پھوپھی کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں پھوپھی کو۔ پھوپھی باپ کی بہن۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد اور آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ باپ کی بہن سے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پھوپھی کہتے ہیں نا۔ ایک جگہ میں نے پھوپھی کہا تو انہوں نے گجرات پڑھ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ ہم گجراتی پھوپھی کو کھائی کہتے ہیں، تو ممکن ہے کہیں کہا جاتا ہو۔ مطلب آپ سلمان پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ تم نیکی کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر تم نیکی کرو گے تو سیدھا فی رزق ہے، امام کا فرمان ہے، تمہارے رزق میں خدا اضافہ۔ کون سا رزق؟ کون سا رزق؟ جس رزق کی کوئی حد نہیں، جس کے لیے خدا نے کہا بس اللہ من فضلہ، وہ رزق جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کو اللہ سے مانگو۔ مانگو گے کیسے؟ مانگو گے کیسے؟ آپ بتائیے کیسے مانگیں گے؟ مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اپنی یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ وہ جو رزق انلمیٹڈ ہے اس رزق کو
مانگنے کا طریقہ کیا ہے آپ مجھے بتائیے؟ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا ہے طریقہ؟ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، سماج اور معاشرے میں، اور یہ پیغمبر پاک کے زمانے میں بھی تھا، کچھ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں پر کبھی بھی اپنے بچے کو چنتا نہیں ہے بندہ، باپ ہو گئے کبھی بھی ہیں ایسے لوگ۔ اور نبی اکرم کے پاس جب بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آتے تھے، جب آتے تھے اللہ کے نبی ان کے رخسار کا بوسہ لیتے تھے، جب آتے تھے تب رخسار کا بوسہ لیتے تھے۔ تو وہیں کے اوپر ایک انسان کھڑا ہوا تھا جس کے 10 بچے تھے، جس کے کتنے بچے تھے؟ 10 بچے تھے۔ اب تو 2 ہو جاتے تو جس کو کہیے وہ کہتا ہے کہ مولانا بس کافی۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے؟ جی حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے نا؟ کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ حضرت ابو طالب ان کے 4 بیٹے تھے۔ کون کون؟ طالب، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر طیار، اور چوتھے کون تھے؟ امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام چوتھے تھے نا؟ امام علی علیہ السلام چوتھے بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے بات دیکھی، اگر حضرت ابو طالب 2 پیروں پہ جاتے، اس پہ اگر حضرت ابو طالب فیملی پلاننگ کیے ہوتے اور 2 پہ رک جاتے تو دنیا علی سے محروم ہو جاتی۔ کیوں محروم ہو جاتی؟ آپ بتائیے۔ اس لیے کہ علی چوتھے بیٹے کا نام ہے۔ ہمیں کیا پتا میرا کون سا بچہ صاحب کمال بنے گا، ہمیں کیا پتا، پر ہم ایک پہ فیصلہ کرتے تھے، ہم ایک کے اوپر کیا کرتے تھے؟ ایک پہ فیصلہ کرتے تھے۔ اگر ابو طالب 2 پہ رکے ہوتے تو دنیا علی سے محروم ہوتی، اس کے 10 بیٹے تھے۔ جب نبی اکرام حسن حسین کا بوسہ لیتے تھے تو کہتا تھا کہ میں نے اپنے کسی بچے کو آج تک بوسہ نہیں دیا، چوما نہیں ہے، نہ اس کے رخسار پہ بوسہ دیا، نہ اس کے ہاتھ میں، نہ اس کے پیشانی میں۔ تو نبی اکرام نے حدیث سے ارشاد فرمائی، من لا یرحم لا یرحم۔ اگر تم اپنی اولاد کے اوپر رحم نہیں کرو گے، اپنی اولاد سے محبت کا اظہار نہیں کرو گے، تو قیامت میں خدا تمہارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ کتنا اہم مرحلہ ہے فیملی کے ساتھ۔ من حسنا برہ اہل بیتہ، جو اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کرے، سیدھا فی رزق ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ کون سا رزق؟ جس رزق کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب مجھے یہاں سے نہیں معلوم، ہماری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شوہر اپنی فیملی کی ہیلپ کرنے لگے تو ہماری طرف کہتے ہیں کہ جورو کا غلام ہو گیا۔ ہماری طرف ایسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جورو کا غلام ہوا۔ جب بھی دین کہتا ہے کہ اپنی فیملی کی وہی ہیلپ کرے گا جو یا تو صدیق کا مقام رکھتا ہوگا، یا شہید کا اجر رکھے گا، یا وہ مرد ہوگا جس کے ساتھ اللہ نے خیر دنیا اور خیر آخرت کا ارادہ کیا۔ حدیث پڑھو، لا یخدم العیال، اپنی فیملی کی ہیلپ تو وہ کرتا ہے صدیق کو۔ صدیق آپ کو پتا ہے معصوم کو کہا جاتا ہے صدیق، جو صدیق کا اجر رکھے گا اگر اپنی فیملی کی ہیلپ کرتا ہے، یا شہید کا اجر رکھے گا، یا وہ اس انسان کا اجر رکھے گا جس کے ساتھ اللہ نے خیر دنیا اور خیر آخرت کا ارادہ کیا۔ ایسے انسان کو اتنا صاحب مرتبہ اور عظیم المرتبہ انسان ہے جو اپنی فیملی کا خیال کرے۔ فیملی کا تم خیال کرو، اللہ تمہارے رزق کو بڑھائے گا۔ یہ حدیث پڑھی، اب ایک روایت عرض کروں گا۔
تاکہ میری بات ثابت ہو سکے، میری بات ثابت ہو سکے۔ کچھ لوگ پیسے ہوتے ہوئے بھی اپنی فیملی کو سختی میں رکھتے، پیسے ہوتے ہوئے بھی اچھا کھلا سکتے، اچھا پہنا سکتے، کرنا چاہیے تاکہ اللہ اپنے انلمیٹڈ رزق سے انسان کو مالا مال کرے۔ بس پہلی چیز اللہ کے رزق کو پانے کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کرو۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہمیں آزماتا ہے، آزماتا ہے یا نہیں آزماتا ہے، تو کبھی کبھی ہم بھی خدا کو آزمائیں۔ بھائی اللہ آزماتا ہے، ہم بھی، خدا کا وعدہ ہے نا، بھائی خدا کا وعدہ ہے فیملی کے ساتھ نیکی کرو گے رزق کو بڑھا دیں گے۔ آئیے آزمایا جائے نا نیکی کر کے، اپنے خالق کو آزمایا جائے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے محمد بن خلاد راوی ہے، اس نے 8ویں امام سے، اور 8ویں امام نے یہ بات بیان کی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا۔ کہاں کے اوپر؟ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ، اب اس میں توجہ کریے گا، اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ جتنی بھی تمہاری زندگی بچی ہے، آدھی زندگی خوشحالی میں گزرے گی اور آدھی زندگی تنگی میں گزرنے والی ہے۔ اس میں گزرنے والی ہے آدھی خوشحالی میں اور آدھی تنگی میں۔ مثال کے طور پہ اگر تمہیں 50 سال جینا ہے تو 25 سال اچھی گزرے گی اور 25 سال مشکل والی گزرے گی۔ یہ بتاؤ پہلے کون سی جینا چاہتے ہو؟ خوشحالی والی جینا چاہتے ہو یا تنگی والی جینا چاہتے ہو؟ یہ بتائیے، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ پہلے کون سی لیں گے؟ پہلے مشکل والی لیں گے یا خوشحالی والی لیں گے؟ یا خاموش نہیں؟ ایک سلوات پڑھی گا محمد وآل محمد۔ پہلے کون سی لیں گے؟ خوشحالی والی یا تنگدستی والی؟ روایت کس بات پہ عرض کروں؟ اگر فیملی کے ساتھ خیال کیا تو اللہ تمہیں بے پناہ رزق سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ، اور صرف بے پناہ رزق سے نوازے ہی گا نہیں، آنے والی مشکلات کو ٹال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی فیملی کا خیال کیا، تم نے کس کا خیال کیا ہے؟ اپنی فیملی کا۔ تو آپ نے کیا کہا کون سے لیں گے؟ خوشحالی والی پہلے لیں گے یا تنگی والی؟ جی آپ بولیے آرام سے، کون والی؟ اچھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم پہلے خوشحالی والی لو گے یا تنگی والی، تو جانتے اس نے کیا کہا؟ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے، میری کیا ہے؟ بیوی سے پوچھوں گا، میں کس سے مشورہ کروں گا؟ میں بیوی سے صلاح لوں گا، میں اپنی بیوی سے رائے لوں گا، میں اپنی بیوی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو کیا بیوی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے؟ سوال سخت ہے، بتائیے نا۔ دیکھیے اتنی خاموشی کو اچھی نہیں لگے گی، آپ بتائیے بیوی سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ اب یہ خاموشی اچھی نہیں لگی جی۔ بات بیوی کی نہیں ہے، بہت توجہ کریے گا، بات بیوی کی نہیں ہے اور نہ بات مرد کی ہے۔ نہ ہر مرد سے مشورہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہر عورت سے۔ بہت توجہ کریے گا،
آپ ہر مرد سے بھی رائے نہ لینے چاہیے، نہ ہر مرد سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہر عورت سے کوالٹی دیکھنی چاہیے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ اگر مرد اور عورت میں کوالٹی پائی جاتی ہے تو آپ بالکل مشورہ دیجیے۔ کوالٹی کیا ہونا چاہیے وہ ابھی روایت بتائے گی، وہ ابھی روایت بتائے گی۔ اگر ایسی کوالٹی ہوئی تو آپ کو مشورہ لینا ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ۔ اب وہ کوالٹی مرد میں ہے تو اس سے لیجیے، عورت میں تو اس سے لیجیے۔ بات اس کی نہیں ہے کہ بیوی سے مشورہ نہیں لے سکتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوالٹی ہے تو مرد میں ہے تو مرد سے لیا جائے گا، اور اگر خاتون میں ہے تو خاتون سے مشورہ لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوالٹی ہی نہیں پائی گئی تو نہ مرد سے مشورہ ہوگا اور نہ ہی نہیں عورت سے مشورہ ہوگا۔ اس نے کیا کہا مجھے بتائیے؟ اس نے کیا کہا کہ بھائی میری بیوی ہے، میری بیوی ہے، اچھا اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھائی ہماری جتنی بھی زندگی ہے، آدھی زندگی خوشحالی کی اور آدھی زندگی تنگی کی گزرے گی، یہ بتاؤ پہلے خوشحالی کی ہے یا تنگی والی؟ بیوی نے کیا کہا ہوگا؟ جی اس نے کہا کہ ہم پہلے خوشحالی کی زندگی لیں گے۔ ہم پہلے کون سی زندگی جیئیں گے؟ خوشحالی کی زندگی۔ اچھا اب بیوی کی کوالٹی دیکھیے گا، کوالٹی جیسے ہی کہا ہم خوشحالی کی زندگی جیئیں گے، یاد رکھیے گا رزق پانے کے لیے فیملی کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اب جب اس نے کہا خوشحالی کی زندگی جیئیں گے، اب ان کے یہاں نعمتیں پہ نعمتیں آنے لگی، مال و دولت، نعمت کی فراوانی، اور جیسے جیسے نعمت آتے تھے، مال و دولت آتے تھے، تو وہ بیوی اپنی شوہر کے پاس جا کر کہتی تھی آپ کے والد کو ضرورت ہے، ان کی مدد کریے، آپ کے والدہ کو ضرورت ہے، ان کی مدد کریے، آپ کے بھائی مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی مدد کریے، اور جب دولت آتے تھے آپ کے دوست مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی مدد کریے، آپ کے فلاں رشتے دار کو ضرورت ہے، ان کی مدد کریے۔ پوری خوشحالی کی زندگی وہ دوسروں کی مدد کرواتی رہی۔ آپ کو توجہ کیا کس کی مدد کرواتی رہی؟ ماں باپ کا خیال کریے۔ خاتون تھی اپنے شوہر سے، جب اللہ نے نعمت دی ہے تو ہمیں اللہ کی اور نعمت پانے کے لیے بڑی بہت عظیم نیت روایت ہے جو میرے آخر امام نے کہا اپنے ماں باپ کا خیال کریے۔ بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے اپنے بھائی بہن کا خیال کریے، اپنی پھوپھی کا خیال کریے، اپنے چچا کا خیال کریے، فلاں انسان ضرورت مند ہے اس کا خیال کریے۔ اچھا یہ خیال کرتے کرتے خوشحالی کا زمانہ گزر گیا۔ اس کا زمانہ گزر گیا خوشحالی کا۔ اب کون سا وقت آنے والا ہے؟ اب کون سا وقت آئے گا آپ بتائیے؟ اب تنگی والا زمانہ آئے گا نا۔ جب تنگی والے زمانے کا وقت شروع ہوا تو اپنے شوہر کے پاس آ کے جانتے کیا کہتے ہیں؟ قد انعم اللہ علینا، اللہ نے ہمیں نعمت دی، فشکرنا، ہم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ کیا کہا اس نے؟ بولیے اللہ نے ہمیں نعمت دی اور ہم نے کیا کیا؟ نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ مال و دولت دیا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، مال و دولت دیا ہے تو بھائی بہن کا خیال کرو، مال و دولت دیا ہے تو پڑوسی کا خیال کرو، مال و دولت دیا ہے تو ضرورت مندوں کا خیال کرو۔ اس خاتون نے بڑی عظیم بات کہی، کہا ہم کو اللہ نے دیا، ہم نے نعمت کی قدردانی کی، اور ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ آپ ذرا بتائیے وعدہ کیا کیا اللہ نے؟ لئن شکرتم، جی لئن شکرتم لأزیدنکم۔ بیوی نے کہا کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے ہمیں نعمت دی،
اور ہم نے نعمت کا کیا کیا ہے؟ شکریہ ادا کیا. اور ادھر سے اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے اگر نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے. ہم دنیا میں بھی اضافہ کریں گے، آخرت میں بھی اضافہ کریں گے. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اب خدا کی باری ہے. ہم نے تو نعمت پا کے نعمت کا شکریہ ادا کر دیا، اب اس کی باری ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. وعدہ کیا تھا خدا کا؟ آپ بتائیں وعدہ کیا تھا خدا کا؟ تم نعمت کی شکریہ ادا کرو. ہم نعمت کے ساتھ جیسے اس خاتون نے کہا اب خدا وعدے کی وفا کرے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ چونکہ تم نے خوشحالی کی زندگی پا کے اپنے فیملی، اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوسروں کا خیال کیا، لہذا اب تمہاری تنگی والی زندگی بھی ہم خوشحالی میں بدل دیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اتنا اہم رشتہ ہے اخلاق کا انسان کی زندگی سے. اسی بات کے لیے انشاءاللہ آئندہ باتوں کو عرض کرتا چلوں گا. بس پہلی چیز جس کا ہمارے رزق سے اور وہ بھی انلیمیٹڈ رزق سے بہت گہرا رابطہ ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک ہے. بس عزیزان محترم، رحمت کو تمام کر رہا ہوں. سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا اپنی فیملی کے ساتھ کیسا رشتہ ہے؟ امام علی مقام کا سکینہ کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا رباب کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ تھا؟ کیا حسین کو رباب سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو سکینہ سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو زینب و ام کلثوم سے محبت نہ تھی؟ حسین کو سکینہ سے محبت تھی، حسین کو رباب سے محبت تھی، اور اس درجہ حسین کو سکینہ سے محبت تھی کہ سید الشہداء کہتے تھے انی لأحب دارا تکون بہا سکینۃ و رباب. اے لوگوں، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ رہتی ہے، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری رباب رہتی ہے. اسی لیے جب حسین رخصت آخر کو آئے، اہل حرم نے حسین کو حلقے میں لے لیا اور حسین نے ایک کو نصیحت کی، استعدوا للبلا، دیکھو سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر اپنے زبان پر کوئی بھی ایسے کلمات نہ آنے دینا جس سے خدا کی شکایت کا اظہار ہو رہا ہو. پھر امام حسین علیہ السلام نے سکینہ اور زینب و ام کلثوم اور رقیہ اور رباب کو خطاب کر کے کہا یا زینب و ام کلثوم، یا رقیہ اور رباب، علیکم من السلام. اے سکینہ، تم پر حسین کا سلام حاضر ہو، رباب تم پر حسین کا سلام ہو. حسین رخصت ہو رہے تھے، سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کی آنکھوں میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھنے کے بعد حسین نے سکینہ سے کہا اے میری لال سکینہ، میری شہادت کے بعد بہت رونا ہوگا. سکینہ، تمہیں تماچے مارے جائیں گے، تمہیں تعزیرات لگائے جائیں گے. میری لال سکینہ، تمہارے گوشوارے چھین لیے جائیں گے. عجب اللہ، عجب نہیں سکینہ نے زمانے میں زبانی سے کہا ہو نیند آئے گی جب آپ کی قربان کی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. بابا سکینہ کو تبھی نیند آتی ہے جب سکینہ کو آپ کی اونگ ملتی ہے. بابا اگر آپ نہ ہوں گے تو میں مختل میں چلی آؤں گی، میں مختل میں چلی آؤں گی. یہی ہوا بات شہادت حسین. سکینہ مختل میں نکل آئے، آواز دے رہی تھی بابا تمہیں تمہاری سکینہ
یا سکینہ میری لال سکینہ تمہارے بابا یہاں سو رہے ہیں. ارے سکینہ لاشیں ملن میں پہنچ گئی. بابا کی کٹی گردن کا بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد سکینہ بیٹھ کرنے لگی. بابا کی شہادت کے بعد ظالموں نے تماچے مارے, مجھے تازیانے لگائے گئے, میرے گوشوارے چھین لیے گئے. بابا مجھے چننے لگائے گئے. اور جب سکینہ بیٹھ کر چکی تو حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی, اے سکینہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر لیں, اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہم پر آنسو بہا لیں. فضا میں کہنا تھا واہ حسینہ واہ مظلومہ وسلام الذین انقلبوا انا لله وانا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وصبر المستودع فیہا تسمرتبا بسمک یا اللہ 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 یا ہماری سب سے عبادت کو اپنی بات کا قبول فرما. ہماری معصوموں کو ہماری زہرا میں جگہ حاضرین مجلس کے تمام مجلس شریعہ کو خدا فرما. ہمیں جو مقروض سے انتقال کو عطا فرما. ہمیں جو بیمار ان میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہمیں سے جو ان کے والدین کا سایہ ہمارے سبوں سے مل چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما. اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سبوں کے باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ پوری عمر فرما. وقت کے ماں کو ہم سرادی و خوشنود فرما. ان کے ظہور کی تعجیل فرما اور ہم ان کے